روایات میں ملتا ہے کہ امام علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 13 رمضان المبارک سے ہی اپنے بچوں کو وصیت لکھوانے کا آغاز کر دیا تھا۔ اسی دوران آپ اپنے جان نثار اصحاب سے ملاقاتوں میں انہیں بھی مختلف نصیحتیں کر رہے تھے۔ انہی ملاقاتوں کے دوران مولا علی کرم اللہ وجہ نے اپنے اصحاب سے یہ جملہ بھی فرمایا تھا کہ علی کو جی بھر کے دیکھ لو، کیونکہ اس کے بعد اب محشر میں ہی ملاقات ہوگی۔ شب ضربت کے حوالے سے روایت ملتی ہے کہ امام علی کرم اللہ وجہ کو اپنے گھر کے باہر سے تلواروں کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ امام علی علیہ السلام کے باوفا صحابی جناب حذیفہ بن یمانی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو اپنے 40 ساتھیوں کے ہمراہ مولا علی کرم اللہ وجہ کے گھر کا پہرا دینے آئے تھے، لیکن امام علی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ واپس لوٹ جائیں۔ جناب حذیفہ بن یمانی لوٹ تو گئے تھے، لیکن وہ جاتے ہوئے بار بار پلٹ کر اپنے امام کو انتہائی حسرت سے دیکھتے جاتے تھے۔ کعبۃ اللہ کی 4 دیواری کے احاطے میں رسول مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں آنکھ کھولنے والے علی ابن ابو طالب نے زندگی کے پہلے لمحے سے اسلام کی جو خدمت کرنے کا سلسلہ شروع کیا، وہ سلسلہ آپ کی شہادت کے وقوع پذیر ہو جانے تک جاری رہا۔ امام علی کرم اللہ وجہ کی ذات مبارک عالم انسانیت کے لیے ایک ایسا چمکتا ستارہ ہیں کہ جن کے کردار کی روشنی تا قیامت دنیا کو حق و سچ کا راستہ دکھاتی رہے گی۔ وہ علی کے جن کے علم، اخلاق، بہادری، عدل و انصاف پہ تمام فرقوں، گروہوں، مذاہب، مکاتب اور ادیان عالم کے لوگ متفق نظر آتے ہیں۔ وہ علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے ساتھی، دوست اور بھائی تھے کہ جنہوں نے ہر مشکل گھڑی میں، ہر دور میں، ہر جنگ میں اور ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ ساتھ دیا۔ مولا علی نے نہج البلاغہ میں موت کے حوالے سے فرمایا کہ نہ اس موت کی ابتدا تم سے ہوئی اور نہ اس کی انتہا تم پہ ہوگی۔ سمجھ لو کہ تمہارا یہ بندہ یعنی فوت ہو جانے والا ایک سفر پہ گیا ہے، لوٹ آیا تو ٹھیک، ورنہ تم اس سے جا ملو گے۔ نہج البلاغہ علوم و معرفت کا وہ گراں بہا سرمایہ ہے کہ جس کی اہمیت و عظمت ہر دور میں مسلم رہی ہے اور ہر عہد کے علماء نے اس کی بلند پائیگی کا اعتراف بھی کیا ہے۔ یہ صرف ایک ادبی شاہکار ہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کا بلند پایا صحیفہ، حکمت و اخلاق کا سرچشمہ اور معارف و ایمان و حقائق کا ایک انمول خزانہ بھی ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا علی نے خدا کی عظمت، قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت، انبیاء کرام کی توصیف، ملائکہ کی رفعت، فرائض اسلام، علم و عمل، دنیا کی بے ثباتی، دنیا اور اہل دنیا کے متعلق حقیقتیں، آسمان و زمین کی خلقت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عالم جزیات ہونے کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ کتاب انسان کو خدا کی وحدانیت کی ایسی خوبصورت دلیلیں اور خدا کی توصیف بیان کرنا سکھاتی ہے کہ جس سے ایک کامل الایمان مومن کا دل عشق خدا میں جھوم جھوم جاتا ہے۔ بے شک رب کے کلام کو سمجھنے کے لیے نہج البلاغہ علم کی ایک ایسی عظیم سیڑھی ہے جو انسان کے دماغ کے بند دریچے کھولتی اور شعور کی منازل طے کرنے میں بہت مدد فراہم کرتی ہے کہ جس کے بعد عاقلین کے لیے رب کا کلام سمجھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا کریم فرماتے ہیں کہ عاقل انسان کبھی فنا ہو جانے والی چیزوں کا عاشق نہیں ہوتا، یعنی عقل و شعور اور خدائے بزرگ و برتر کو ماننے والے کے نزدیک دنیا کی حقیقت ایک مکھی کے پر سے زیادہ نہیں ہے۔ بلا شبہ ایک مسلمان کو دنیا میں اپنا نام، مقام، مرتبہ اور احترام بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، مگر یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں فقط دنیا تک ہی رہ جائیں گی، اور اگر ان چیزوں کے حصول کے بعد انسان ان کا استعمال انسانیت کی بھلائی کے لیے کرے تو بلا شبہ یہی سب چیزیں اس کی مغفرت و معافی کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ کامل عقل انسان وہی ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انسان کو کسی بھی فنا ہو جانے والی چیز کا عاشق نہیں ہونا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو آخرت پہ نظر رکھتا ہے دنیا کے معاملات اس پر آسان ہو جاتے ہیں۔ کسی کو رات کو گناہ کرتے دیکھو تو اسے برا مت کہو کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے رات کی تنہائی میں خدا سے معافی مانگ لی ہو۔ نہج البلاغہ ہی میں مولا علی کا فرمان مبارک درج ہے کہ جب حاکم بنو تو یہ یاد رکھنا کہ تم پہ حاکم تمہارا امام ہے اور تمہارے امام پہ حاکم اللہ ہے، اس لیے سرکشی پہ مت اترنا اور لوگوں کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آنا، جیسے تم چاہتے ہو کہ خدا
تمہارے ساتھ صلح رحمی سے پیش آئے۔ نہج البلاغہ دراصل حضرت علی ابن ابو طالب کرم اللہ وجہہ کے خطبات اور خطوط کا ایک مجموعہ ہے جسے تیسری صدی ہجری میں سید شریف رضی نے مرتب کیا تھا۔ سید شریف رضی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تمام خطبات اس میں شامل نہیں کیے، بلکہ کچھ خطبات اور خطوط منتخب کیے تھے جن کی حیثیت مستند و مصدقہ تھی۔ اس کتاب کا مقام عربی ادب اور صحافت و بلاغت میں بہت بلند ہے۔ شیعہ مسلمانوں کے نزدیک اسے قرآن و حدیث کے بعد اعلیٰ مذہبی مقام حاصل ہے۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے 241 خطبات، 79 خطوط اور 499 مختلف چھوٹی تقریریں شامل ہیں۔ ان میں سے بیشتر ان کی خلافت کے زمانے میں مسجد کوفہ میں دیے جانے والے خطبات ہیں، جن کے بنیادی موضوعات توحید، قیامت کی نشانیاں، دنیا کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور وغیرہ ہیں۔